السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس نے میری امت کی پریشانی دور کی، میری امت کے کام آیا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حج کرنے جا رہا تھا، میرے پاس 300 دینار تھے، کوفہ کے بازار سے کچھ سامان خریدنا تھا، سامان خریدنے کے لیے ہم رکے تو رات ہو گئی۔ میں رات کے وقت کچھ چہل پہل کے لیے باہر نکلا تو خالی جگہ آئی، اندھیرا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آئی، ایک بھینس مری پڑی تھی، اور وہ نقاب پوش آتی ہے اور خنجر سے اس کا گوشت کاٹتی ہے، اور گوشت کاٹ کے وہ تیزی سے واپس کی طرف توڑتی ہے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ہوٹل چلاتی ہو اور مسلمانوں کو یہ مردار کھانا کھلاتی ہوگی۔ کہتے ہیں میں اس نیت سے اس کے پیچھے پیچھے چلا، وہ عورت تیز تیز چلتی ہوئی کوفے کی ایک تنگ گلی میں داخل ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ ایک کچے مکان کے دروازے کے پاس جا کر اس دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگی، دروازہ کھلا تو وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی، 3-4 بچیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں اور وہ رونے لگی، کہنے لگی بچیوں میں تمہارے لیے کچھ نہیں لا سکی، یہ مردار کا گوشت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو زندگی بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے مردار کھا لیا کرو، میں یہ لے کر آئی ہوں، یہ پکا لو اور کھا لو اور کچھ نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس نے جو اگلے جملے بولے، کہتے میں دروازے پہ کھڑا تھا، میری وہیں پہ چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ اس نے کہا ہم سید زادیاں ہیں اور ہمیں زکوٰۃ بھی نہیں لگتی، صدقہ بھی نہیں لگتا۔ اور پھر اس نے کہا کاش آج تمہارا باپ زندہ ہوتا، کوئی تمہارا بھائی ہوتا، وہ تمہارے لیے کما کے لاتا، تم کھاتی۔ آج زندگی بچانی ہے، زندگی بچانے کے لیے یہ پکا لو۔ ابھی وہ جملے بول ہی رہی تھی، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے دروازے پہ زور زور سے دستک دی، وہ باہر آئی تو میں نے کہا عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میں نوکر ہوں آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے بابا کا، یہ میرے پاس 300 دینار ہیں، یہ قبول کر لیں، یہ اللہ کا نام ہے، یہ رکھ لیں، قبول کریں۔ اب کہتے ہیں میں دے کے واپس آیا تو جو میرے ساتھ دوست تھے انہوں نے کہا چلیں، حج پہ جا رہے تھے نا، انہوں نے کہا چلیں، کہا نہیں یار میں حج پہ نہیں جانا چاہتا۔ کہا کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیا کوئی ذہن بدل گیا ہے؟ کیا کوئی پیسے جو ہیں وہ آپ نے کہیں کاروبار میں انویسٹ کرنے ہیں یا کیا سوچ ہے؟ آپ نے کہا یہ میرا راز ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے، آپ جائیں میں نے نہیں جانا۔ کہتے ہیں وہ سارے چلے گئے، لیکن میں نے تو ایک اللہ کی رضا کے لیے ایک سید زادی کی خدمت کی تھی نا۔ سب روگاں دا روگ محمد، جس کا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نے دوست یار قریبی۔ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں پوچھتا، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ان کی خدمت کری، لیکن دل میں یہ اس بات کو رکھا۔ وہ چلے گئے، میں روزانہ تڑپتا، آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ میں ہوں گے، آج وہ روزہ رسول پہ حاضری دے رہے ہوں گے۔ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد جب وہ سارے قافلے لوٹے تو میں ایک گھر گیا، ایک حاجی صاحب کو مبارک دینے گیا، وہ باہر نکلے تو میں نے کہا مبارک ہو، وہ مجھ سے ناراض ہونے لگے، وہ مجھے کہنے لگے کہ تم نے تو کہا تھا میں نے نہیں جانا، تو وہاں پہ میدان عرفات میں ہمارے آگے آگے تھا۔ کہتے یار میں نہیں کیا۔ اس نے کہا ہم 12 حاجی ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو اکیلا سچ ہے۔ پھر کہتے ہیں میں واپس آ گیا،
کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے محدث ہو اور غلط بیانی کرتے ہو کہ میں نہیں کیا، تم گئے ہوئے تھے، تم ہمارے آگے آگے تھے، تمہارے پاس سواری تھی نہیں۔ اگر نئی سواری بندے کے پاس آ جائے نا تو پرانے دوستوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ کہتے پھر کچھ دن گزرے، سارے قافلے واپس آ گئے، سب نے مجھے یہی کہا۔ کہتے میں اکیلا ہوا، میں نے کہا یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، میں تو گیا کوئی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو گیا کوئی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں تو گیا ہے۔ رات گہری ہوئی، میں سو گیا، میرا گھر چمکنے لگا، نور پھیلنے لگا، دیواریں مہکنے لگیں۔ تو اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کدی پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کہا حضور علیہ السلام کی میں نے زیارت کی، میں نے حضور کو دیکھا بے ساختہ، میں زور زور سے رونے لگا۔ اب میرے دل میں خیال آیا حضور کچھ بولیں، حضور کچھ فرمائیں۔ محبوب بولے، لب کھولے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن مبارک کتنے بندے بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے، تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے ایک فرض حج کیا اور 60 حج اس کے علاوہ جو نفل ہیں وہ کیے۔ کہتے ہیں میں نے اتنے حج کیے، مجھے کبھی اتنا مزہ نہیں آیا جتنا محبوب کے ان جملوں نے مجھے مزہ دیا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا عبداللہ بن مبارک اللہ نے تیرے نام کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے، وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا، وہ میدان عرفات میں جائے گا، مزدلفہ میں جائے گا، عرفات میں جائے گا، میرے روزے پہ حاضری دے گا، درود و سلام پڑھے گا۔ کہا یہ سارے کام فرشتہ کرے گا، سارے کام فرشتہ کرے گا۔ مینا میں فرشتہ جائے گا، مزدلفہ میں فرشتہ جائے گا، عرفات میں فرشتہ جائے گا، میرے روزے پہ حاضری فرشتہ دے گا، درود و سلام فرشتہ پڑھے گا۔ حضور فرماتے ہیں تم نے ایک سید زادی کی خدمت کی، تم میری امت کے کام آئے اور قیامت تک کام وہ کرتا رہے گا، حج وہ کرتا رہے گا، اللہ ثواب تجھے عطا فرماتا رہے گا۔ تو حضور کا فرمان ہے کہ میری امت کے کام آؤ، اللہ کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے یارو آج ہم دیکھتے ہیں ایک تڑپ رہا ہے، پڑوسی پریشان ہے، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلق واسطے والے پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہمارے سر پہ جو ہی نہیں رینگتی، اور ہم اتنے پیسے لگا کے عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اور کیا فائدہ اس عمرے اور حج کا کہ تو نے بہن کا حق دبا کے رکھا ہوا ہے، اور کیا فائدہ اس عمرے اور حج کا کہ تم نے حرام کا مال کمایا ہوا ہے، کیا فائدہ اس حج اور عمرے کا کہ تیرا باپ تڑپ رہا ہے، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، کیا فائدہ اس حج کا کہ تیرا پڑوسی تجھ سے پریشان ہے۔ بہتر یہ ہے والدین کو راضی کر، پڑوسی کے کام آ، دکھیارے کے کام آ، بیمار ہے تو اس کے کام آ، بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے تو وہ دے، کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے تو اس کی معافی مانگ، اگر حرام کمایا ہوا ہے تو حلال کی کوشش کر، حلال کما، اس کا فائدہ ہوگا، حرام کا فائدہ کو نہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کی کمائی کر کے حج پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر جب کہتا ہے نا لبیک، تو آگے سے اللہ کہتا ہے لا لبیک۔ اوئے اتنے بڑے جملے، دل کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا لبیک، اور تو غیر حاضر ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو غیر حاضر ہے تو پھر کس کام کی بات ہے، پھر کیا فائدہ اتنا سفر؟ تو گلے میں ہار بھی ڈلوا لے گا، تو پیسے بھی لگا لے گا، تو جہاز کا سفر بھی کر لے گا، سیر بھی کر لے گا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر سے آواز ایک ہی آئے گی لا لبیک، لا لبیک، لا لبیک۔ اللہ ہمیں حضور کی امت کے کام آنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔